السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ہماری ریئل پاکستانی بہت ہی پیاری سی شخصیت ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی شاعری سے جانی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جہاں اردو سمجھی یا بولی جاتی ہے وہاں جو ہے ہماری شاعرہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں شاعرہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کا پاکستان ٹیلی ویژن سے بہت پرانا گہرا رشتہ ہے۔ اگر میں حیا علی الفلاح شو کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہوگا میں کن ہوسٹ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز، اینکرنگ کا جو کیریئر کا آغاز بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا تھا۔ ریڈیو پاکستان سے بھی انہوں نے کئی شوز کی، کئی پروگرامز کیے جس میں جو ہے گیتوں بھری کہانی، وہ بھی آپ یقیناً جو ہے آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بڑی امیزنگ پرسنالٹی امرین حسیب امبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امرین؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہت مزے میں ہوں، کیونکہ آپ سے اس شو سے پہلے جس طرح سے ہماری گفتگو رہی اور بہت ساری چیزیں جب میں نے آپ سے بات کی وہ میرے ذہن میں تھی، اور وہ میرے فیس پہ اسمائل بھی لے کر آ رہی تھی، اور آپ کی پہچان اور آپ کا کیریئر کا آغاز جو ہے ٹی وی سے ادھر سے ہی ہوا تھا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ ہم یہاں بحیثیت شاعرہ آیا کرتے تھے، مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، اور یہاں پہ شاہین انصاری صاحبہ تھیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک پروگرام ہے اور اس میں تم اینکرنگ کرو۔ تو ہم نے کہا ہم نے تو کبھی کی نہیں، نہ ہمیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا، بس جیسے تم بات کرتی ہو نا، یہ بنا بنایا اینکرنگ کا اسٹائل ہے، اسی اسٹائل میں بیٹھ کے بات کر لینا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس وہ پروگرام کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ اور پروگرامز میں بلایا گیا، مینا بازار میں ہم نے پروگرام کیا، تسنیم اسلم صاحبہ کے انٹرویوز ہوتے تھے شاعرات کے، اس پروگرام میں وہ ہم کر رہے تھے کہ اچانک پھر عفیفہ صوفی الحسینی نے ہمیں بلا لیا کہ حیا علی الفلاح مجھے ملا ہے، اور اتفاق ہے کہ اس وقت جو اس کی میزبان تھیں غزالہ حبیب، وہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد چلی گئی تھیں، تو انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں یہ پروگرام تم کرو۔ اچھا، ہمیں ذرا پریشانی ہوئی کہ بڑا سینسیٹیو پروگرام ہے اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس پروگرام سے ہمیں جتنا فائدہ ہوا ہے کسی اور پروگرام سے نہیں ہوا۔ مطلب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہمارے اینکرنگ کا وہ کیریئر کا 8.5 سال آغاز آپ نے ہوا۔ کیا ہے اگر میں غلط نہ ہوں۔ بالکل وہی ہم بتا رہے ہیں۔ ایک جو ہے آپ کی شخصیت کے نکھار کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شاعری ہے اس نے بھی اس کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، کیونکہ شاعری الگ تو نہیں ہوتی، آپ کے جذبات، احساسات، یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں شاعر جو ہے وہ دیکھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر اس کی ایک اپنی تخیلاتی دنیا ہوتی ہے، تو جتنا آپ فطرت پر غور کرتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے شاعری بھی آپ کو اپنے رب سے قریب ہی کرتی ہے، کہ جیسے کہا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر ہے۔ تو وہ جہان دیگر کون دیکھتا ہے؟ شاعر دیکھتا ہے، اور جب وہ جہان دیگر دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا کہ ایک پھول اور اس پھول کے اندر پنکھڑی، اور پنکھڑی کے اندر اس کی پوری رگیں جا رہی ہیں، اور وہ نازکی اور وہ ملائمت، وہ خوبصورتی، وہ خوشبو، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول کا رنگ الگ ہے، ہر پھول کی ساخت الگ ہے۔ تو جتنا غور کرتے جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے، اور شاعری دراصل ایک مثلث کا نام ہے، وہ ہے انسان، خدا اور کائنات۔ انہی کے درمیان کے تعلق کو شاعر کھوجتا رہتا ہے، اور اس سے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ شاعری انسانیت کی بڑی گہری پرتوں تک لے جاتی ہے اور تخیل کی لامحدود وسعتوں تک لے جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ شاعرہ والی جو چیز ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ جو ہے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، یہ انسان خود ایکسپلور کرتا ہے، لیکن کہاں سے یہ چیز جو تھی آپ کو کنیکٹ ہوئی کہ اچھا نہیں یہ میرے اندر ہے، میں کیونکہ تخلیق کی بات ہو رہی ہے نا، کریشن کی بات ہو رہی ہے، اب وہ چاہے وہ آرٹ کی صورت میں ہو، پینٹ کی صورت میں ہو، ورڈز کی صورت میں ہو، وہ کیسے آپ نے اپنے اندر کو دیکھا اور جاگا کہ نہیں میرے اندر کچھ ہے؟ اصل میں ہم بچپن سے شاعری کر رہے تھے، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ ہم مضامین بھی لکھتے تھے، افسانے بھی لکھتے تھے، تو ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہم نثر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب پی ایچ ڈی کا سوال ہوا تو سچ پوچھے کہ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب ہمارے پروفیسر تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا ایک مرتبہ کلاس میں سب سے کہ جو بہت اچھا شاعر ہوتا ہے وہ کبھی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شاعری ایک الگ دنیا کا نام ہے، اور پی ایچ ڈی میں جو محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک پابندی کے ساتھ جو کام کرنا پڑتا ہے وہ شاعر کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، تو ایسی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ سر علامہ اقبال کی مثال ہے، تو انہوں نے کہا مثال کوئی ایک آدھی ہوتی ہے، تو ہم نے ان سے کیا کہا، بات ہے، اس میں آپ اس کا نام، اس میں آپ کا بھی اب نام لیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا کہ سر آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کریں، ہم بھی آپ کو پی ایچ ڈی کر کے دکھائیں گے۔
تو وہ ایک طریقے کا ہمارے لیے چیلنج تھا. کوئی نہیں کر سکتا یہ کام, ہم کریں گے, لے آئیے. تو جو کام سب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. ہم نے پی ایچ ڈی کا موضوع بھی ایسا لیا, جب ہم گئے یونیورسٹی تو انہوں نے کہا بھائی خواتین تو عام طور پہ ذرا سادہ سا موضوع لے لیتی ہیں کہ شاعری اور شخصیت, اس پر آپ کر لیں آرام سے. ہم نے کہا جو سب کرتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا نہیں ہے, ہمیں تو کوئی مشکل سا کام کرنا ہے. تو ہم نے اردو میں ترقی پسند تنقید پر پی ایچ ڈی کیا. اب تنقید کا مطلب یہ کہ پوری ایک تحریک کے سارے معمار, پھر ہم نے اس میں ایک نیا کام کیا جس کو بہت زیادہ بعد میں پسند کیا گیا کہ ہم نے اس کے مخالفین کو بھی اس میں رکھا, اس لیے کہ جب تک آپ دونوں طرف کی بات نہیں سنیں گے آپ صحیح نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور پی ایچ ڈی کا مطلب ہے تحقیق, تو تحقیق تو سچ اور جھوٹ کو ہی سامنے لائے گی. تو اگر آپ سچ کی پوری تحقیق ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے اس میں مخالفین کو بھی لے لیا. تو سمجھیے تقریباً 100 لوگوں پر پی ایچ ڈی ہوا, اور سب حیران تھے کہ تم نے کیسے یہ موضوع لے لیا. پھر آپ نے بتایا پروفیسر کہ کام بھی کیا, آسان والا نہیں کیا. دیکھیں اور وہ ہم سے کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں یہ نہیں کہا ہوتا نا تو تم مت کرتی پی ایچ ڈی, تم لگی رہتی کہ نہیں میں مشاعرہ پڑھ رہی ہوں, میں شاعری کر رہی ہوں. میں نے تمہیں یہ کہا, لیکن انہوں نے دیکھیں انڈائریکٹلی کریڈٹ خود لے لیا. نہیں وہ تھے ہمارے استاد, تو ظاہر ہے کہ کریڈٹ تو استاد تو بالکل استاد ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک محبت کا ایک انداز ہوتا ہے, شفقت کا. مجھے یہ بتائیں ماشاءاللہ سے آپ کا, میں ایکسپوجر کی بات کرتی ہوں بیکاز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم نہیں ہوتے بلکہ پاکستان ہوتے ہیں, اور اب آپ اپنی شاعری سے جو ہے پاکستان کا ایک خوبصورت امیج, ایک خوبصورت چہرہ دکھاتی ہیں جہاں جہاں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں اور آپ کی تخلیق کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو کہاں کہاں آپ نے ٹریولنگ کی, کہاں کہاں آپ کو مزہ آیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قدردان نو ڈاؤٹ دنیا بھر میں ہوں گے, آپ اس کو اس طرح سے, لیکن ہوتا ہے نا کہ کہیں آپ کے فینس, کہیں آپ کو سمجھنے والے, بہت اچھا فیڈ بیک دینے والے, تو اچھا بھی لگتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ ہم اللہ کا شکر ہے تقریباً پوری دنیا گھوم چکے ہیں, جس میں امریکہ, یو کے, یو اے ای کے تمام, دبئی, ابوظہبی, پھر بحرین, مسقط, قطر, پڑوسی ملک بھی جا چکے ہیں. تو یعنی جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر ہم گئے, اور بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا پہلا تعارف ہو جاتا ہے پاکستان, پھر شاعرہ کا نام آتا ہے. تو پہلے ملک کا نام آئے پھر آپ کا نام آئے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جب مائک پہ یہ اناؤنس کیا جا رہا ہو ایک بڑے مجمع کے سامنے, 20-25 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بتایا جا رہا ہے پاکستان سے تشریف لائی ہوئی شاعرہ. تو آپ کے اندر ایک فخر اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں جس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کچھ سمجھتے رہیں, ہم کچھ کہتے رہیں, مگر سچ بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. جو پاکستانی نہیں بھی ہیں ان کے دل میں بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا احترام, بڑی محبت ہے. پھر بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کا ترانہ بھی بجایا جاتا ہے, تو جب وہ ترانہ بجتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس وقت کہے کہ اپنے ملک کے لیے جان دے دو تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں, دے دیں گے جان. اچھا مجھے کئی دفعہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ بہت دفعہ پہ مجھے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرنے کا دل چاہتا ہے, میں کہتی ہوں لفظ نہیں ملتے, تو آج مجھے وہ لفظ مل گیا آپ کی اس بات سے جو آج آپ نے میری مدد کر لی کہ کس طرح اظہار کرے اپنے ملک سے محبت کے لیے. ہم اپنے وطن کے لیے ہم نے 2 شعر کہے کہ کوئی شکوہ ہو, شکایت ہو مگر اپنا ہے. کوئی شکوہ ہو, شکایت ہو مگر اپنا ہے. تپتے صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے. واہ, بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا, بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا, اور پھر شکر بجا لا کہ یہ گھر اپنا ہے. واہ کیا بات ہے. تو یہ تو اپنا گھر ہے, اور اپنے گھر کی بات اور ہی ہے. آپ دنیا میں چلے جائیں, آپ کسی کے گھر مہمان ہو سکتے ہیں, برسوں مہمان ہو سکتے ہیں, لیکن گھر تو آپ کا اپنا یہی ہے. تو اپنے وطن سے ہمیں بہت محبت ہے. ہم سب بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور میرے خیال سے آج جو آپ نے محفل لوٹی ہے نا, اس جو آپ نے مجھے وطن کے حوالے سے جو جذبات احساسات, میرے خیال سے سب کے یہی ہوتے ہیں. جب دور ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہم مس بھی کرتے ہیں. تو مجھے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا بڑا زبردست پروگرام تھا گیتوں بھری کہانی, وہ کیسے ایکسپیرینس تھا؟ اچھا کیونکہ آپ نے خود کا, میں نے کیونکہ آپ کی گرومنگ بھی یہیں سے انہیں اداروں سے ہوئی ہے, کیونکہ آپ کے مینٹور ہو گئے, اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تو بڑی ابھی تو بڑے اچھا ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں بہت جگہ
جگہ پہ اسپیس مل جاتی ہے. لیکن جو آپ نے وقت دیکھا, ایکسپیرینس کیا پاکستان ٹیلی ویژن, ریڈیو پاکستان کے ساتھ, وہاں پہ تو اکیڈمی کا درجہ بھی اسی وجہ سے ہم دیتے ہیں, تو بڑی سختی بھی دیکھی ہے. کہیں ڈانٹ وانٹ بھی ہوتی تھی کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کریں, یہ چیز بھی ایکسپیرینس کیا تھا یا نہیں؟ دیکھیں, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی ایک اکیڈمی ہے, ریڈیو پاکستان بھی ایک اکیڈمی ہے, اور ہم نے یہاں سے بہت سیکھا ہے. اور ہم نئے آنے والوں کے لیے بھی کہیں گے کہ جب آپ آئیں تو بس سیکھنے کے لیے آئیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے تو ہماری بے عزتی ہے. حالانکہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بتا سکے. حی علی الفلاح کے ہی ہم نے کوئی 2-3 پروگرام کیے ہوں گے کہ آفتاب صاحب جو اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے, انہوں نے پروگرام کے بعد آ کے ہم سے کہا کہ آپ کو پتہ چل رہا تھا آپ کیا بول رہی تھیں؟ تو ہم نے کہا جی پتہ چل رہا تھا. نہیں پتہ چل رہا تھا. ہم نے کہا ایسے کیسے؟ اچھا, بڑی انسلٹ, بڑے کانفیڈنس سے بول رہی نہیں ہمیں پتہ ہے. تو بڑی انسلٹ سی فیل ہوئی کہ ایسے کیسے کہہ دیا کہ نہیں پتہ. ہم نے کہا پتہ ہے ہمیں کہ ہم کیا بول رہے تھے. کہنے لگے نہیں پتہ ہے, اگر پتہ ہوتا تو آپ اس لفظ پہ زور دیتی ہیں جس لفظ پہ زور دینا چاہیے تھا. تب ہمیں وہاں سمجھ آیا کہ آپ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو الگ طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں اور آپ کیمرے سے مخاطب ہیں تو پھر تو آپ کو بات اسی طرح کرنی پڑے گی کہ سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ گڑبڑ ہو رہی تھی, ہم پروگرام کر رہے تھے, اور ٹھیک ہے ہمارے پاس ظاہر ہے الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے, ہم بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں, لیکن صرف الفاظ کا چناؤ تو کافی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. پہلے آپ خود سمجھیں, پھر آپ سننے والے کو سمجھائیں. تو اس طرح ہم نے یہاں سے بہت سیکھا, اور آپ یقین کریں یہاں ہر پروڈیوسر نے, جی ایم, پی ایم نے, یہاں تک کہ میک اپ آرٹسٹ تک, کیمرہ مین تک ہمیں بتاتے تھے. اور اتنا اچھا ماحول, ہم نے بہت بڑے بڑے چینلز پہ بھی کام کیا ہے, لیکن جو سیکھنے کا ماحول یہاں پر ہے اور جو عزت اور تکریم یہاں پہ ملتی ہے آپ کو, کہ یعنی ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم نے یہاں سے کیا کیا کیونکہ سیکھا یہاں ہے. تک آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ میرے خیال سے ایجپٹ کی بات ہو رہی تھی کسی کنٹری کی, وہاں پہ بھی آپ کو اس شو کی توسط سے جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, سنا گیا ہے. بالکل, وہ بھی ایک فیڈ بیک ہے. یعنی ہم جہاں جہاں گئے ہیں لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے پی ٹی وی پہ تمہیں دیکھا ہے. اچھا, پھر ابھی تک کچھ عرصے پہلے تک پی ٹی وی گلوبل کے نام سے ایک چینل باہر آتا رہا ہے, اس میں حی علی الفلاح ریپیٹ ہوتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں گلوبل پہ دیکھتے ہیں, تم حی علی الفلاح کرتی ہو. آپ کو ایز این ہوسٹ دیکھوں تو ایک الگ شخصیت, آپ جو پروگرام کرتے ہیں لوگ آپ سے وہی ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ویسی دیکھیں پروگرام کرتے ہیں, ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو فالو کریں, لیکن انسان ہے نا. پھر میں اگر میں ڈاکٹر دیکھوں تو ایک بہت بڑی اینک دیکھنا چاہوں گی آپ کے ساتھ, ایک شاعرہ دیکھوں تو ایک الگ شخصیت. تو یہ مختلف چیزیں ہیں آپ کی, آپ کو اگر میں, آپ بہتر جانتی ہیں, لیکن بڑی خوبصورتی ہے کہ اس چیز کو ہر چیز کو بڑے اچھے سے آپ نے کیری کیا ہوا ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے, آپ سچے رہیں. تو سچا ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, اب چاہے آپ شاعرہ ہوں, آپ اینکر ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ نقاد ہوں, اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی شخصیت ہر جگہ ایک ہی ہے. کیونکہ ہم پرسنالٹی, ہم چونکہ سائیکالوجی بھی پڑھاتے ہیں, ہم نے DHMS بھی کیا ہوا ہے, ہم ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں, تو ہم نے اس میں بھی یہ سیکھا ہے کہ پرسنالٹی ہم کس چیز کو مانتے ہیں کہ جو آپ کی چیز ہر جگہ ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ دراصل آپ ہیں. تو آپ اگر ہر جگہ سچے ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی ہے, تو وہ اب اور وہ مجھے پھر آپ کو بننا نہیں پڑتا. مجھے یہ بتائیں, شاعری کی جب آپ بات کر رہی ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو تو محبت ہے شاعری سے, تو کن شاعر کو زیادہ سنا سمجھا, اور جو ہوتا ہے نا انسان بچپن میں ہی ان کو فالو کرے, کوئی انسان ذہن میں رکھتا ہے, تو کن کو آپ زیادہ جو ہے وہ سنتی آئی ہیں, سمجھتی بھی آئی ہیں؟ اصل میں ہمیں غالب کی کچھ چیزیں بہت پسند ہیں, اور شاید ہمارے اندر قدرتی طور پر آ گئی ہیں کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو فالو کرتے ہیں اور ایک جن کو فالو کیا جاتا ہے, یعنی فالوورز ہوتے ہیں یا پھر وہ جنہیں فالو کیا جاتا ہے. تو ہم نے کبھی کسی کو فالو نہیں کیا, کیونکہ ہم کسی جیسا بننا نہیں چاہتے. ہم جیسے ہم ہیں, ہمارا اصرار یہ ہے کہ ہمیں اس طرح تسلیم کیا جائے. اچھا برا بڑا چھوٹا یہ اس بحث میں ہم نہیں ہیں, بس ہم اپنے ہونے پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم ہیں, اور ہم جیسے ہیں ہمیں ویسا قبول کیا جائے. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے والدین خود بھی بہت پڑھے لکھے تھے, کس کی شخصیت کا زیادہ اثر رہا ہے, والدہ کا یا والد کا؟ دونوں کا. ہماری جو فکری تربیت ہے وہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے ہے, کیونکہ وہ خود پروفیسر سحر انصاری صاحب اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے دانشور ہیں. اور جو ہماری
کردار کی تربیت ہے وہ ہماری والدہ کی طرف سے ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح عورت ہونے کو آپ فخر کے طور پہ محسوس کر سکتے ہیں, کیسے عورت ہونے کے باوجود آپ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کہ گھر سے باہر, ملکی سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ کیسے آپ بحیثیت عورت اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی والدہ سے سیکھی. اچھا, کیونکہ ہم جب بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ آپ نے والد صاحب کے بھی انٹرویو کیا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے کام بھی جب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پھر یہ دیکھنا نہیں پڑتا کہ سامنے آپ کے گیسٹ کہاں سے کس طرح سے, آپ کو بس اپنا فوکس وہی بات ہے. وہ آپ کے اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے جو انہوں نے بات کہی تھی کہ آپ ذرا دھیان دیں آپ کیا گفتگو کر رہی ہیں, یہ نہیں کہ وہ شخصیت آپ پہ اور آپ اس پہ جو ہے اس پہ بولیں کہ والد صاحب ہیں اور مجھے انٹرویو نہیں کرنا. تو والد صاحب کی جب آپ نے انٹرویوز کیے ہیں وہ ایکسپیرینس بتائیں کہ ذہن میں پھر بھی کوئی کچھ ہوگا کہ نہیں والد ہے میرے, تو میں اب کس طرح سے انٹرویو کروں گی, کوئی کن باتوں کا مجھے خیال کرنا ہے, کوئی رہا آپ کا؟ اصل میں انٹرویو سے پہلے ہم نے اپنے والد صاحب سے پڑھا. تو جب آپ والد صاحب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا شاعری دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ذرا شرم آنے لگتی ہے. تو ہمارے والد صاحب نے ہم سے کہا کہ جب یہ موقع ہے تو میں باپ اور تم بیٹی نہیں ہیں, میں استاد ہوں اور تم صرف شاگرد ہو, عورت بھی نہیں ہو. اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہر شاگرد کے لیے اسی طرح محسوس کرتے ہیں کہ شاگرد صرف شاگرد ہے, عورت مرد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب آپ ایک فنی بات کر رہے ہیں تو اس وقت پھر باپ بیٹی کا تعلق نہیں ہے. تو جب ہم ان کا انٹرویو کرنے بیٹھے تب بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بلند قامت ادیب, شاعر, دانشور بیٹھے ہیں, لیکن اس وقت کہیں ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ ہمارے والد ہیں. تو پھر ہم آرام سے ان کا انٹرویو کر لیتے ہیں اور ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی. ہاں, یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا نام ہے اور ظاہر ہے کہ بڑے نام کے سامنے جب آپ بات کرتے ہیں تو تھوڑے محتاط تو ہوتے ہیں. انٹرویو کے بعد والد صاحب کی کیا رائے تھی آپ کی جب کر لیا کہ اب بتائیں, کہ ظاہر سی بات انسان فیڈ بیک لیتا ہے, تو والد صاحب نے کچھ کہا کہ یہ ہمارے والد صاحب کی ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ بہت کھل کے تعریف کرتے ہیں, بقول ہمارے میاں کے کہ بھائی شاعر آدمی ہیں تو واہ واہ سبحان اللہ. تو جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی کا اظہار کا طریقہ یہ کہ وہ پیسے دیتے ہیں, مطلب پیار بھی کریں گے, تعریف بھی کریں گے, پھر کچھ پیسے بھی دیں گے. تو جب ہم نے پہلی مرتبہ ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک اچھی خاصی بڑی رقم ہمیں دی اس خوشی میں کہ یہ تمہارا انعام ہے. اختلاف ہوگا. انہوں نے کہا یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے بالکل ایک پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ انٹرویو کیا اور تم نے کہیں یہ رعایت نہیں دی کہ میں تمہارا والد ہوں. ہم نے کچھ سخت سوالات بھی ان سے کیے, ایسے سوالات جو کسی اور کے کہنے کی کرنے کی ہمت نہیں تھی, لیکن وہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے, وہ سوال ہم نے ان سے کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے مجھے کوئی رعایت نہیں دی. تو وہ اس چیز پہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہیں کہ ہم نے جو مقام بنایا, چھوٹا موٹا جہاں بھی ہم پہنچے, ہم نے اپنے نام سے بنایا. والد صاحب کا نام ہم نے وزٹنگ کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا. پریشر تو رہتا ہے سم ہاؤ, کیونکہ جب ایک بڑی شخصیت ہو, بڑا نام ہو, تو بچوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اسی لیگیسی کو نو ڈاؤٹ آپ نے کیا کیری, لیکن کیری کریں گے. اس وقت جو مرحلے ہوتے ہیں جو آپ طے کرتے ہیں وہ کافی مشکل ہوتا ہے. شروع میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا نا کہ وہ ہمارے والد ہیں, ہم نے کسی کو نہیں بتایا تھا, والد صاحب بھی نہیں بتاتے تھے, اور ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ ہم کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم باپ بیٹی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ خود اتنے خوش ہو گئے ہماری کامیابیوں سے کہ پھر انہوں نے خوش ہو کے فخریہ سب کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں ان کا والد ہوں. تو پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم دونوں میں کیا تعلق ہے. آپ کی جو پسندیدہ شاعری ہے وہ ہم سننا چاہیں گے. ویسے تو ہر چیز ہی ماشاءاللہ سے آپ کی سب پسند بھی کرتے ہیں, لیکن آج جو دل کے قریب ہے وہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ پلیز عرض کریں. ایک غزل سنا دیتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری شخصیت کے کافی قریب ہے. اور ویسے تو خیر ظاہر ہے کہ شاعر کے لیے اس کی چیزیں اولاد کی طرح ہی ہوتی ہیں تو انتخاب بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بچوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی, وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی, اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی. واہ, اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی, جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ, جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ, آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی. واہ, اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب, اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب, ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی. واہ واہ. اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب,
होंठ खामोश रहे, आँख ने बारिश नहीं की, उसने जाहिर ना किया अपना पशेमा होना, उसने जाहिर ना किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। और आखिरी शेर है कि हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। वाह, वो मसीहा न बना, हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए, उससे गुजारिश नहीं। क्योंकि आपने जो शख्सियत अपनी पहले से बता दी ना कि मुझे एक्सेप्ट करें, मैं किसी को फॉलो नहीं करती तो उसी में आपने बता दिया हम है। अपनी शर्तों पे हमने ज़िंदगी गुजारी है और हमने उसकी कीमत चुकाई है, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत है। तो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीने की भी एक कीमत है, लेकिन हम खुश हैं कि हमने कीमत चुकाई और हमने अपनी शर्तों पे ज़िंदगी गुजारी है। और नहीं, अब मैं आई कैन फील कि आप माशाल्लाह खुश हैं। वो जो चीज़ आप इंसान के फेस की, क्योंकि फेस पे तो चले आप मसनूई मुस्कुराहट ले आए, लेकिन अंदर से भी एक होती है ना खुशी होती है, वो नज़र आती है चेहरे पे। तो वो माशाल्लाह से आपके चेहरे पर है। हम तो दुआ गो हैं कि इसी तरह से आप जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ सर कोई नहीं करे, अपनी शर्तों पे जिए। तो मैं चाहूँगी हमारे देखने वाले, हमारे जो नाजरीन हैं जो आपको पसंद भी करते हैं, सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? अपने अंदर मस्बत सोच को, तामीरी सोच को हमेशा ज़िंदा रखें। ये जितनी खुशी, जितनी खूबसूरती, जितनी अच्छाई नज़र आ रही है हमें, ये सब उसी पॉजिटिविटी की वजह से है, उसी मस्बत सोच और मस्बत फ़िक्र की वजह से है, नज़र की वजह से है कि आप किस नज़र से दुनिया को देख रहे हैं। सबको दुख परेशानियाँ होती हैं, सबके साथ कभी कुछ बुरा हो जाता है, कुछ मसला हो जाता है, लेकिन आप उसकी अच्छी बात को समझें, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई का, खैर का पहलू ज़रूर होता है। तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम खुश हो सकते हैं। और खुश होने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार ना करें, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाएं। खुशी आपके अंदर है, उससे बाहर तलाश मत करें। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, फिर दुनिया से मोहब्बत करें, क्योंकि अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो आप मोहब्बत करना सीख ही नहीं सकते। आपके पास मोहब्बत है ही नहीं, जब मोहब्बत है ही नहीं तो दूसरों को क्या देंगे। तो अपने लिए सबसे पहले वक्त निकालें, अपने आप से मोहब्बत करें, फिर सबसे मोहब्बत करें। दुनिया, इंसान, खुदा, कायनात, सबसे मोहब्बत करें। और मेरे ख्याल से यही आपकी खूबसूरती का राज है। मैं पहुंचने की कोशिश कर रही थी बहुत शुक्रिया। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन हमारा ख्याल है कि शायद मस्बत सोच और फिर कैथारसिस भी होता रहता है ना। जब आप शायरी कर रहे हैं तो आपका कैथारसिस तो हो रहा है, तो शायर को बहुत ज़्यादा दुखी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ सोच रहा है और फिर उसके अंदर उम्मीद होगी तभी तो वो अपने पढ़ने वालों तक वो उम्मीद पहुंचा सकेगा कि अभी रात है मगर दिन निकलेगा। नहीं, बहुत ही आला और प्यारी बात की। वैसे आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि शायर दुखी है तो शायरी करेगा, नहीं, शायर को एहसास वाली बात होती है, फील करने वाली बात होती है। वो कुछ भी अच्छा या बुरा फील करेगा तो वो क्रिएट करेगा। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो डॉक्टर अमरीन मैं कहूँगी अब, क्योंकि मैं डॉक्टर ज़रूर लगा सकती हूँ, जो आगाज़ में नहीं कहा वो जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मेहनत है इस डिग्री के पीछे भी, इस मकाम के पीछे भी, और हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया। बहुत अच्छा लगा कि ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम का मतलब ही है कि रियल पाकिस्तानी, और हमारी पहली और आखिरी पहचान यही है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें इस पहचान पे बहुत फ़ख्र है और हम अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैं तो चाहूँगी डॉक्टर साहब जो आज आपने गुफ्तगू की है, तो वो आज एक्स्ट्रा मेरी जानिब से आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी होस्ट भी हमारे साथ हो, तो एक्स्ट्रा जो ही डॉक्टर अमरीन साहिबा करेंगी। बस यही है कि ये मुल्क हमें मिला है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आज़ादी हासिल नहीं होती वो हमारा हक़ होती है, लेकिन जब आज़ादी मिल जाए तो वो फिर हमारे लिए ज़िम्मेदारी बन जाती है। अभी हमने एक मकान बनाया है, मकान को घर बनाना बाकी है और वो हम और आप मिलकर ही बनाएंगे। तो ऐसे बनाइए कि फिर हम सब फ़ख्र से कह सकें कि वी आर रियल पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदा।